کہ فارکس اور کرپٹو ٹریڈنگ حلال ہیں یا حرام ہے۔ تو اس لیکچر کے کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کا مائنڈ 100% کلیئر ہو جائے گا کہ فارکس ٹریڈنگ حلال ہیں یا حرام ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں اسلام کی طرف۔ اسلام ہے کیا چیز؟ اسلام کا اصل مقصد جو ہے وہ امن، پیس اور سکون ہے۔ مطلب اگر آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں تو آپ کی پراپرٹی، آپ کی جسم اور آپ کی عزت کو نقصان نہیں پہنچے گا، آپ اوورال پیس میں ہی رہیں گے۔ تو اس لیے جو ہے اسلام نے کچھ چیزوں کو حرام رکھا ہے اور کچھ چیزوں کو حلال رکھا ہے۔ حرام کا جو ہے نا اگر میں آسان بھاشا میں مطلب سمجھاؤں، حرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیزیں جس سے انسان کی پراپرٹی، جسم اور عزت کو نقصان پہنچے، تو ساری چیزیں اسلام نے حرام قرار دی ہیں۔ حلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے فالو کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا اوورال فائدہ ہی ہوگا، آپ امن میں اور آپ محفوظ ہی رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات، حرام کام اگر کوئی انسان کرتا ہے تو ایٹ اے ٹائم پہ جو ہے نا اسے میں بھی مزہ آ جائے، لیکن جب اس کے ریزلٹس نکلتے ہیں تو بہت زیادہ خراب اور برے نکلتے ہیں حرام کام کے۔ لیکن اگر کوئی انسان حلال اور ٹھیک کام کرتا ہے تو میں بھی ایٹ اے ٹائم پہ جو ہے نا اس کے دماغ پہ بوجھ آ جائے، لیکن جب اس کے ریزلٹس نکلتے ہیں نا تو بہت زیادہ خوبصورت اور پیسفل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اسلام کا پورا مقصد جو ہے نا وہ امن، پیس اور سکون ہے۔ اچھا، فارکس اور کرپٹو ٹریڈنگ کے کو ڈسکس کرنے سے پہلے جو ہے نا ایک اور ٹاپک میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا مائنڈ تھوڑا اور بھی کلیئر ہو جائے۔ فوٹوگرافی جو ہے نا ہمارے پاس پہلے علماء کہتے تھے کہ ایک فوٹوگرافی جو ہے نا ہمارے پاس حرام ہے، تو وہ بھی ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اگر آپ فوٹوگرافی کے نقصانات دیکھیں آج کل کے دور میں، فوٹوگرافی کی وجہ سے کتنے لوگوں کی عزت جو ہے نا وہ لوٹ جاتے ہیں۔ آپ نے کوئی فار ایگزامپل کوئی ویڈیو بنائی اور وہ ویڈیو جو ہے نا کوئی غلط جگہ پہ کسی نے یوز کیا، آپ کی فیملی کی ویڈیو، تو یار یہ کتنا خطرناک چیز ہے فوٹوگرافی یا کیمرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات کہ آپ کا کوئی پکچر ہے اور کسی نے جو ہے اس کو فیک ایڈٹ کر کے اس کو یوز کیا، تو یار اس سے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں آپ کی عزت کو، آپ کی جسم کو، یا جو بھی مطلب بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں فوٹوگرافی اور کیمرہ وغیرہ کے۔ لیکن اگر ہم فوٹوگرافی یا کیمرہ جو اس کے جو ہے نا اگر فائدے دیکھیں تو آج کل کی ڈیلی لائف میں جو ہے نا کیمرہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ فار ایگزامپل جو ہے نا کمیونیکیشن کا ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک بندے وہ ابراڈ بیٹھا ہے، تو اس کیمرے کی وجہ سے ہی جو ہے نا وہ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ بات کر سکتا ہے، اپنی فیملی اور چھوٹے بچوں کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ دوسری بات، فلسطین کا جو ہے نا آپ کرنٹ ایگزامپل لے لیں کہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے وہ دیکھتے ہیں ہم، تو وہ بھی صرف اور صرف کیمرے کی وجہ سے ہی ہم ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یار اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، یہ کیمرہ نہ ہوتا اور یہ ظلم وغیرہ فلسطین کا جو ہے نا لوگوں کو شو نہ ہوتا، تو جو ہے نا اور کتنا ظلم جو ہے نا یہ کیمرے کی وجہ سے، ابھی تو ہے نا لوگ جو ہے نا کیمرے وغیرہ پکچر وغیرہ سوشل میڈیا پہ سب کچھ دیکھ کے جو ہے اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں اسرائیل کو، لیکن اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، یہ بین ہوتی، یہ حرام ہوتی، تو کتنا مسئلہ ہوتا ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی۔ تو اس لیے جو ہے نا علماء نے اس کو جو ہے نا ہمارے پاس حلال قرار دیا ہے فوٹوگرافی وغیرہ کو، لیکن ایک یوز کے لیے، ایک اچھے طریقے سے اگر آپ اسے یوز کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس حلال ہیں، حرام نہیں۔ اور خود بھی آج کل کافی علماء جو ہے نا اپنا یوٹیوب چینل وغیرہ چلاتے ہیں، ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا بالکل حلال ہے اگر آپ ایک اچھے طریقے سے یوز کر سکتے۔ فوٹوگرافی کے بعد اب یہی مسئلہ جو ہے نا ہمارے پاس وہ ٹریڈنگ کے ساتھ بھی ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ٹریڈنگ ہمارے پاس حرام ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ ٹریڈنگ ہمارے پاس حلال ہے۔ جو علماء کہتے ہیں کہ ٹریڈنگ حرام ہے وہ کس بیس پہ کہتے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام میں جو نا غرر ہمارے پاس بالکل حرام ہے۔ غرر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکسیسو انسرٹینٹی، مطلب اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں اور اس میں آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ یار مجھے پروفٹ کتنا ہوگا، لاس کتنا ہوگا، تو یہ بالکل انسرٹن ہے، یہ غرر میں آتے ہیں اور یہ بالکل حرام ہے۔ اسلام میں آپ کو اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ تو یہی چیز ٹریڈنگ میں بھی ہوتی ہے۔ 95% ٹریڈر کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو ہے نا کتنی ٹائم تک اس ٹریڈ کو ہولڈ کروں گا، کتنا پروفٹ ہوگا، کتنا لاس ہوگا، تو یہ ساری چیزیں غرر میں آتی ہیں۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں خود کیا کرتا ہوں اس کے بارے میں، اس کو ہینڈل کیسے کرتا ہوں۔ یہ جو ہے نا جواب آپ جو میرے ساتھ آلریڈی ٹریڈنگ کرتے ہیں تو ان کو سب کو پتہ ہے کہ میرا ہر ایک ٹریڈ جو ہے نا وہ سرٹن ہوتا ہے۔ ہر ایک ٹریڈ کا جو ہے نا ٹی پی اور ایس ایل سب کو پتہ ہے وہ کتنا ہوتا ہے، 60 پپس ہوتا ہے، 60 پپس ایس ایل اور 60 پپس پروفٹ۔ اس سے زیادہ جو ہے نا میں ٹریڈ کو ہولڈ نہیں کرتا، تو مجھے آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ مجھے لاس کتنا ہوگا، پروفٹ کتنا ہوگا۔ تو اس طرح آپ نے بھی خود کو اس چیز سے بچا دینا۔ اگر آپ نہیں بچا سکتے خود کو تو یہ آپ غرر میں آ گئے اور آپ جو ہے نا لاس ہی کریں گے۔ اگر آپ نے پروفٹ اس طرح گیملنگ بیہیویئر سے کیا بھی یا انسرٹن بیہیویئر سے، تو یہ سارا جو ہے نا آپ سے لاس ہی ہوگا بعد میں۔ دوسری بات آتی ہے اسلام میں گیملنگ کا۔ گیملنگ جو ہے نا بالکل حرام ہے اسلام میں، مطلب آپ کے پاس جو ہے نا پراپر ریزن نہیں ہے ویلڈ، آپ رینڈم ٹریڈ لیتے ہیں، آپ کے پاس کوئی پلاننگ ہے نہیں،
آپ کبھی بائی لگاتے, کبھی سیل لگاتے, اور ٹریڈنگ وغیرہ کر کے اسٹاپ لاس نہیں لگاتے, تو یہ بالکل گیملنگ میں آتے ہیں, اور اسلام میں یہ چیز بالکل بھی حرام ہے, اور یہ اس چیز سے جو ہے نا آپ کو بالکل بچنا چاہیے. اگر اس طرح گیملنگ بیہیویئر سے آپ نے پروفٹ کر بھی لیا تو یہ آپ کے پاس, یہ آپ کا نہیں ہے, یہ جو ہے نا آپ لاس ہی کریں گے ایٹ دی اینڈ, ٹھیک ہے نا. جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو ایگزامپل دیا کہ حرام چیز ایٹ اے ٹائم پہ میں بھی آپ کو مزہ آ جائے, ایموشنلی آپ کو مزہ آ جائے, لیکن اس کے رزلٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ برے ہی ہوتے ہیں. تو میں کس طرح بچتا ہوں یہ گیملنگ بیہیویئر سے؟ میں صرف اور صرف ایک ٹریڈ لیتا ہوں یا 2 ٹریڈ لیتا ہوں, اس سے زیادہ ٹریڈ میں نے کبھی دیے ہی نہیں اپنے گروپ میں. تو یہ میرا جو ہے نا ایک سالڈ اسٹریٹجی ہے, اور اس وجہ سے جو ہے نا میں خود بھی پروفٹ کرتا ہوں, لاس نہیں ہوتا مجھے. آپ لوگ جو نیو ہیں ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کو بھی ٹائم کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ میرا سیٹ اپ کیسے جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور تیسرا جو ہمارے پاس اسلام ہے وہ ہے ریبا کا. ریبا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کل جو ہے نا یہ بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. آج کل کافی بروکر ہیں آپ کو فری سویپ اکاؤنٹ دیتے ہیں. جو ریبا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوور نائٹ ٹریڈ پہ جو ہے نا آپ سے وہ چارجز وغیرہ کاٹتے ہیں, فی وغیرہ کاٹتے ہیں, تو یہ اسلام میں بالکل حرام ہے, سود میں آتا ہے. لیکن آج کل بروکر سارے جو ہے نا آپ کو, کافی بروکر آپ کو اسلامک اکاؤنٹ دیتے ہیں جس میں یہ سود وغیرہ کا نہیں ہوتا, تو آپ سود فری اکاؤنٹ یوز کر سکتے ہیں جس میں آپ سے سویپ وغیرہ کا کٹوتی نہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں حلال کی طرف. جو علماء کہتے ہیں کہ ٹریڈنگ ہمارے پاس حلال ہے, اور آج کل کے دور میں یہ ڈیجیٹل کرنسی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اس کی بھی میں آپ کو سب سے بڑا فائدہ بتاتا ہوں ٹرانزیکشن کی, ٹھیک ہے نا. آج کل کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں, فار ایگزامپل آپ پاکستان بیٹھے ہیں اور آپ کسی اور ملک میں اپنے فیملی ممبر کو پیسے بھیج رہے, بہت سارا اماؤنٹ بھیج رہے, تو اگر یہی اماؤنٹ جو ہے نا آپ لوکل جو آپ کا بینک وغیرہ ہوتے ہیں اس کے تھرو بھیجتے ہیں, تو یار اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنے ٹیکس وغیرہ وہ لیتے ہیں, پیسے آپ کے ہوتے ہیں, ٹیکس وغیرہ وہ لیتے ہیں. لیکن اگر یہی ٹرانزیکشن جو ہے نا آپ کرپٹو ویلیٹ کے تھرو کرتے ہیں تو ود ان 5 منٹ جو ہے نا آپ کی پورا اماؤنٹ جو ہے نا سیفلی وہاں پر ریسیو بھی ہو جاتا ہے, اور آپ کا 0 ٹیکس کٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ جو ہے نا ہمارے پاس کہ اس میں جو ہے نا ڈیجیٹل کرنسی میں آپ کا اپنی اماؤنٹ پہ بالکل کنٹرول ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کا پاکستانی بینک اکاؤنٹ ہے یا آپ کا جو بھی لوکل بینک اکاؤنٹ ہو, اور خدا کرے کوئی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 2 کروڑ بھیج دے, تو پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے, بھیجے بھی کسی اور نے, اور بیچ میں کون آئے گا, گورنمنٹ آئے گا, آپ کو تنگ کرے گا کہ یار یہ پیسے کہاں سے آئے, ہمیں ریزن دو, یہ چیزیں وہ چیزیں. تو اس میں جو ہے نا یہ چیزیں نہیں ہوتی. کرپٹو والیٹ میں فار ایگزامپل اگر کسی نے آپ کو 2 کروڑ بھی بھیجے ایک ہی رات میں, کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ پیسے جو ہے نا کہاں سے آئے, اور آپ کا فل کنٹرول ہوگا اپنے والیٹ کے اوپر. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آج کل کے دور میں, اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو بھی پراپرٹی ہو, جو بھی چیز ہو, وہ فلی آپ کے کنٹرول میں ہو, اور جو بھی پراپرٹی آپ کا ہو آپ کسی اور کو دے رہے ہو تو کوئی تیسرا بندہ جو ہے نا اس میں کمیشن وغیرہ, اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کمیشن وغیرہ اس میں لیتا رہے, ٹھیک ہے نا. تیسری بات کہ جو ہے نا فاریکس ٹریڈنگ میں بھی بائنگ سیلنگ ہوتی ہیں, اور جو ہے نا اسلامی بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے نا کسی بھی چیز کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اسلام میں یہ بھی ہے کہ ہر ایک کاروبار جو ہوتا ہے ہمارے پاس جس میں آپ کا رسک جو ہے نا بالکل کیلکولیٹڈ ہو, ہر وہ بزنس, تو وہ ہمارے پاس جو ہے نا بالکل ہمارے پاس حلال ہیں, تو آپ اس سے جو ہے نا اس بزنس کو آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کرپٹو اور فاریکس ٹریڈنگ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ رسک جو ہے نا بالکل جو ہے نا کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو اپنا ایگزامپل دیا کہ میں جب بھی ٹریڈ لیتا ہوں تو میرا ہر ایک ٹریڈ کا جو ہے نا رسک پہلے سے ہی کیلکولیٹ ہوتا ہے کہ میں نے کتنا پروفٹ کرنا ہے اور کتنا لاس کرنا ہے. تو اسی طرح بھی آپ نے بھی کرپٹو اور فاریکس ٹریڈنگ میں چلنا ہے. اگر آپ اس سے ہٹ کے جائیں گے تو آپ سے لاس ہی ہوگا, اور آپ گیملنگ کریں گے, آخرت کا بھی نقصان ہوگا, اور اس دنیا میں بھی آپ کا مالی نقصان ہی ہوگا, پروفٹ نہیں ہوگا آپ کو. فار ایگزامپل ہمارے پاس ہیں 2 ٹریڈر, ٹھیک ہے نا. ایک ہمارے پاس ہیں وہ جو ہے نا ہمارے پاس اور ٹریڈنگ کرتا ہے, ایموشنس کے ساتھ جو ہے نا ٹریڈ لیتے ہیں. ایک فار ایگزامپل ایک ٹریڈ میں جو ہے اس نے لاس کیا تو دوسرے میں ایموشن میں آ کے نا سیدھا جو ہے نا سارے اکاؤنٹ واش کر دیا, تو یہ بالکل کلیئرلی حرام ہے, اور یہ چیزیں جو ہے نا بالکل اسلام اس چیز کو منع کرتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا ٹریڈر ہے جیسا کہ میں نے اپنا ایگزامپل دیا کہ اس کو سب کچھ معلوم ہے, پراپر رسک مینجمنٹ سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے, اور حلال بروکر یوز کرتے ہیں, مطلب جس میں سویپ فری اکاؤنٹ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں, اور بالکل پروفیشنل طریقے سے جو ہے نا ایز اے بزنس اس کو ہینڈل کرتے ہیں, تو یہ ہمارے پاس بالکل حلال ہیں. تو یہ بالکل کمپلیٹ ٹاپک رہا آپ کا حلال اور حرام کا, اور آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ ٹریڈنگ جو ہے نا یہ ایز اے سیلف جو ہے نا ہمارے پاس حرام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ٹریڈنگ جو ہمارے پاس ہے نا یہ ایز اے سیلف حرام نہیں ہے, جیسا کہ میں نے فوٹوگرافی کا بھی ایگزامپل دیا, لیکن اس کو جس طریقے سے لوگ یوز کرتے ہیں تو وہ طریقہ جو ہے نا ہمارے پاس اسلام میں حرام ہے, اور اسلام جو ہے نا اس طریقے کا
اجازت نہیں دیتا. تو اس لیے جو ہے نا ہمیشہ اپنے ٹریڈنگ کیریئر کا خیال رکھا کرے اور ہمیشہ جو ہے نا اپنے رسک کو مینیج کر لیا کرے. یہ لائن جو ہے نا آپ لوگ دیکھ سکتے